کہ یہ صورتیں جو ہے ایک مخصوص کسی گناہ کا تذکرہ کرتی ہے اور اس کا انجام بتاتی ہیں، یا مخصوص کسی نیکی کا تذکرہ کرتی ہے اور اس کے بدلہ بتاتی ہے کہ اجر ملیں گے۔ اور عموماً ان صورتوں کے اندر جو نیکیوں کا اور جو بدی کا، جو اچھائی اور جو برائی کا تذکرہ ہے، یہ وہ گناہ ہیں اور وہ برائیاں ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یا وہ نیکیاں اور وہ اچھائیاں ہیں جن کو ہم معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یا وہ گناہ ہیں جن کو معمولی سمجھ کے ہم کر لیتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نزدیک ان گناہوں کے بارے میں سخت سزاؤں کی وعید ہے، جہنم کی وعید ہے، اور جو ہے مختلف عذابات کا قرآن نے تذکرہ کیا ان لوگوں کے لیے جو فلاں 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 اور فلاں کام میں ملوث ہوں گے، شامل ہوں گے۔ تو یہ صورتوں کو پڑھنا اور ہمارے لیے جاننا انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان صورتوں کا انتخاب، جو مکی صورت آخری جو کہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، ان صورتوں کا انتخاب مشرکین مکہ کی اصلاح کے لیے کیا تھا۔ ان میں نماز کے کوئی احکامات نہیں ہیں، روزے کے نہیں ہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے اندر۔ ان کے اندر تزکیہ نفس کی باتیں ہیں، نفس کو پاک کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ان کا تذکرہ ہے، اور دوسرا نفس جن چیزوں سے خراب ہوتی ہے ان چیزوں سے رکنے کا تذکرہ ہے۔ تو یہ بڑی جو ہے صورتیں ہے تو چھوٹی لیکن بہت ہی غیر معمولی صورتیں ہیں۔ مطلب ان صورتوں کا اگر کنٹینٹ ہم دیکھیں یا جس عنوان پر یہ بات کرتی ہے، جس طرف لوگوں کا دھیان لے جاتی ہے، یہ آج ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان صورتوں کو بغور پڑھے، اس لیے کہ یہی وہ صورتیں تھی جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو ابتدائی دور میں ان صورتوں کو دیا تاکہ وہ مشرکین مکہ کی اصلاح کر سکے، انہیں دعوت اسلام دے سکے۔ تو گویا اگر مشرکین مکہ کی تزکیے کے لیے یہ صورتیں نازل ہوتی ہیں تو ہمارا تزکیہ ان صورتوں سے بدرجہ اولا ہونا چاہیے، یا ان صورتوں کے ذریعے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے بدرجہ اولا کوشش کرنا چاہیے یاد رکھیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ صورتوں کی بات آتی ہے، ان میں تذکرہ گناہوں کا اور نیکی کا آتا ہے، ہم لوگوں کو فٹ کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں کہ تذکرہ آیا گناہ کا، ہاں دیکھو یہ مشرکین مکہ میں فلاں آدمی تھا جس کے لیے آیت اتری تھی، ہاں دیکھو یہ صحابی میں یہ انسان تھے جن کے لیے یہ جو ہے خوشخبری آئی تھی، اور یہ کہہ کر یہ قریش کے لیے بات آئی تھی، اور مدینے والوں کے لیے بات آئی تھی، اوس کے لیے آئی تھی، خزرج کے لیے آئی تھی، یہود کے لیے آئی تھی، اہل کتاب، اور بس ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں اور ہمارا کوئی دھیان نہیں ہوتا اس طرف کہ یہ باتیں تو تزکیہ نفس کی باتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ جس طرح سے یہ باتیں مشرکین مکہ کے لیے تھی اور ساری انسانیت کے لیے ہے، آج بھی یہ باتیں ہمارے لیے بھی، لیکن بہرحال ہم بھول جاتے ہیں۔ اور ان صورتوں میں جن گناہوں کے تذکرے جن کو ہم آج معمولی سمجھ کے کرتے ہیں، اور ان صورتوں میں جن نیکیوں کا تذکرہ جن کو ہم آج معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں چاہیے اپنے نفس کا ہم تزکیہ پھر ان صورتوں کے ذریعے کریں۔ اور یہ صورتیں جن چیزوں پر بات کرتی ہیں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ تھیم، ایک بہت اہم جو چیز ہے جس کے بارے میں تقریباً کم و بیش ان چھوٹی صورتوں کے اندر کہیں نہ کہیں تذکرہ آ رہا ہے، حالانکہ بہت چھوٹی لیکن تذکرہ آ رہا ہے، وہ ہے مال خرچ کرنے کا تذکرہ۔ یہ اگر آخری صورتوں کو، جو مکی صورتیں، اگر ان کو ہم جمع کرنا شروع کر دیں نا کہ اس کے اندر کیا تھیم ہے، کیا چیز زیادہ بتائی گئی ہے، تو مال خرچ کرنے کا تذکرہ سب سے زیادہ ملے۔ مال خرچ کرنے کا تذکرہ سب سے زیادہ ملے گا آپ کو۔ کوئی بھی صورت اٹھا لیجیے آپ، یا تو آخرت کا تذکرہ بتائیں گی، سب سے زیادہ تھیم آخرت کا تذکرہ ہے کہ مارنے کے بعد یہ ہونے والا، تم اٹھا جانے والے ہو، دنیا میں منہ پھیر کر مت جاؤ، ٹھیک ہے، نیکی کرو، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں، آخرت کا تذکرہ۔ اور آخرت کے تذکرے کے بعد اگر کوئی تذکرہ اگر ہم جمع کریں ان صورتوں میں تو مال خرچ کرنے کا تذکرہ، مال یتیموں پہ خرچ کرنے کا تذکرہ، مال مسکینوں پہ خرچ کرنے کا تذکرہ، مال غلاموں پر خرچ کرنے کا تذکرہ، مال چاہے جس بھی حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ ضرور ملیں گا۔ اور آج ہم نے مال کو جمع کرنا ہی سب کچھ سمجھ لیا، جبکہ مال خرچ کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں انشاءاللہ سورہ لیل نے اس کا تذکرہ کیا، اس لیے آج اس صورت کا میں نے انتخاب کیا کہ کئی صورتیں گزری ہیں۔ کسی میں کہا کہ مال جمع کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی زندگی بڑھ جائیں گی، یا یہ مال اس کے ساتھ عقلدہ ہمیشہ رہیں گا۔ کہیں تذکرہ کیا کہ مال کی محبت میں یہ جو ہے جم چکا ہے، مضبوط ہو چکا ہے۔ کہیں تذکرہ کیا کہ خرچ کرنے والے مال کون ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کیا بدلہ دینے والا ہے۔ اس صورت نے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا مال کے تعلق سے۔ اور مال خرچ کرنا ایک الگ ہی چیز ہے، ہم اس کو تزکیہ نفس میں کبھی شامل نہیں کرتے ہیں، لیکن مال خرچ کرنا تزکیہ نفس کی پاکیزگی میں سب سے بڑا رول ادا کرتا ہے۔ اس بات کو ہم یوں ہی سمجھ نہیں پائیں گے جب تک کہ ہم اس معاشرے کا جائزہ نہ لے لیں جس معاشرے نے مال کو خرچ کیا تو کیا اس کے نتائج نظر آئے، ویسے نہیں سمجھ میں آئیں گے۔ جنرل سینس میں ہم کہیں گے مال خرچ کرنے کا تزکیہ نفس سے کیا تعلق، نفس کی پاکیزگی سے کیا تعلق؟ اس لیے کہ مال خرچ کرنا بہت ساری اچھی صفتوں کو جنم دیتی، پیدا کرتی ہے، اور مال کا جمع کرنا یا جمع کرنے کی نیت رکھنا، اس کو ہوڑ کرنے کی نیت رکھنا بہت سارے برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ دونوں ہی باتیں تو یہ بڑا اہم ہے۔ تو ان صورتوں کی اس تھیم کو، اس میسج کو ہمیں سمجھنا چاہیے جو یہ صورتیں بار بار ہمیں دیتی ہے مال خرچ کرنے کے تعلق سے،
لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کے تعلق سے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے تعلق سے، مسکینوں کا حق ادا کرنے کے تعلق سے، اللہ کی کتاب یا اس کے رسول کے سے اعراض نہ کرنے کے تعلق سے، کتاب و سنت پر ایمان لانے کے تعلق سے، آخرت پر ایمان کے فائدوں کے تعلق سے، دنیا میں آخرت پر ایمان لانے والوں کا کیا فائدہ ہوگا، دنیا میں آخرت پر ایمان کا انکار کرنے والوں کو کیا نقصان اٹھانا پڑے گا، صورتیں بہت مختصر انداز میں لیکن جامع انداز سے جو ہے ان تمام معاملات کو، ان تمام چیزوں کو ڈیل کرتی ہے۔ آئیے سورہ لیل بھی اسی قسم سے کچھ باتوں کو ہمارے لیے نصیحت کے طور پہ، تذکیر کے طور پہ لاتی ہے۔ سورۃ اللیل جو ہے اللہ رب العزت نے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے قسم رات کی جب جو ہے چھا جائے، مطلب اللہ رب العزت جو ہے قسم کھا رہا ہے رات کی جب وہ چھا جائے، مطلب دن سے جب رات ہوتی ہے تو رات دھیرے دھیرے چھاتی ہے، اچانک نہیں آتی، یاد رکھیے۔ تو کہا قسم رات کی جب وہ چھا جائے مطلب چیزوں کو ڈھانک لے، ہے نا۔ جو چیزیں واضح تھی دن کے اندر، دن کی روشنی میں ہم دیکھ پا رہے تھے، بڑے بہترین ندیاں ہیں، پہاڑ ہے، جنگل ہے اور شہر ہے، یہ تمام کیا ہوتے رات کے اندھیرے میں جو چھپ جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے رات کی قسم کھائی، اور اللہ رب العزت مختلف قسموں کو جو ہے قرآن میں کھاتا ہے۔ ان قسموں کو کھانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو درخت گواہ بناتا ہے، یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ اس پیغام کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اللہ کے علاوہ قسم نہ کھائے، جبکہ اللہ دن کی، رات کی، صبح کی، شام کی، سورج کی اور چاند کی اور زمین کی اور مکہ کی اور فلاں جگہ کی قسمیں کھاتا ہے نا، مختلف پھلوں کی، ہم کیوں نہ کھائے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے در حقیقت اس چیز کو گواہ بنا دیتا ہے، لیکن ایک مسلمان سوا اللہ کی اور کسی کی قسم نہیں کھا سکتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کا واللیل اذا یغشا، قسم رات کی جب وہ چھا جائے، مطلب دھیرے دھیرے دن ختم ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے رات آ جاتی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دنیا جو ہے گول ہے، اس لیے کہ کوئی چیز جبھی چھا سکتی ہے جب وہ دھیرے دھیرے ہوتی جائے۔ اگر کوئی چیز چوکور ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے، ایک فیز اگر سمجھ لیجیے بلب کے سامنے ہے، اچانک جب دوسرا فیز آئے گا تو اچانک یہ کا ایک اجالے سے اندھیرا ہو جائے گا۔ تو کہا رات چھاتی ہے، مطلب وہ دھیرے 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 چڑھتی ہے، اور دھیرے دھیرے کوئی تبھی چیز چڑھ سکتی ہے جب وہ گولائی کے انداز میں چلتی ہے۔ تو کہا قسم رات کی جب وہ چھا جائے، چیزوں کو اپنے اندر چھپا لے۔ پھر فرمایا والنہار اذا تجلی، اور قسم دن کی جب وہ روشن ہو، اور دن کی اللہ نے قسم کھائی کہ دن جب وہ روشن ہو، مطلب دھیرے دھیرے کر کے پھر کیا ہوتا ہے، جس طرح سے رات دھیرے دھیرے کر کے چڑھتی ہے اور اندھیرے سے اجالے سے اندھیرے کی طرف معاملہ جاتا ہے، اسی طرح دن بھی دھیرے دھیرے کر کے جو ہے چڑھتا ہے اور اندھیرے کو ختم کر کے اجالا نکل آتا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ دو مراحل کو اگر انسان دیکھے، رات کے آنے اور دن کے آنے کے اندر، تو اس میں بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، یاد رکھیے۔ رات اور دن کے آنے جانے میں بہت نشانیاں ہیں، یہ تذکرہ قرآن نے جو ہے کئی جگہوں پر کیا، اور اس رات اور دن کے آنے جانے میں غور کرنے والوں کو جو ہے عقل مند کہا قرآن، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی اور کہا کہ جب جو ہے رات اور دن کے آنے جانے میں جو عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو گویا یہاں رات کی قسم کھائی جب وہ چھا رہی ہے، دن کی قسم کھائی جب وہ نکل رہا ہے، مطلب رات کو ختم کر رہا ہے۔ یہ دو ایسے مرحلے، ان پر اگر کوئی غور کرے تو یقیناً اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، اور جب ان کے فوائد وہ دیکھتا ہے کہ آنے اور جانے کیا فائدے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کا شکر گزار بندہ بھی بنتا ہے۔ دونوں باتیں، جیسے کہ رات آنے کا کیا فائدہ ہے آپ کو پتا ہے، اگر رات جو ہے نہ آئے تو اس کا نقصان یہ ہوگا، یا دن تھوڑا لمبا ہو جائے تو اس کا نقصان یہ ہوگا، گرمی کی شدت بڑھ جائیں گی، گرمی کی شدت بڑھ جائیں گی۔ اس کی دلیل آپ سردی اور گرمی کے موسم کو لے لیں، آپ سمجھ جائیں گے۔ گرمی کے موسم میں 14 گھنٹے کا دن ہمارے پاس ہوتا ہے، سردی کے موسم 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، صرف 2 گھنٹے کے فرق سے ٹیمپریچر کا فرق دیکھ لیجیے آپ۔ اگر سورج کانسٹنٹ اگر رہ جاتا تو کیا حالت ہوتی ہے ہماری، اور رات اگر مکمل طور سے رہی تو کیا حالت ہوں گی ہماری، دونوں سوچ لیجیے۔ کیونکہ سائنسی اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ اگر رات کنٹینیو اگر کسی چیز پر چھا جائے تو ٹیمپریچر اتنا ڈراپ ہو جائے گا، سردی بڑھتے ہی جائیں گا، سورج آنے سے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو جہاں رات اور دن کو انسان دیکھتا ہے تو اللہ کے متعارف ہوتا ہے، رب کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، جو کہ آفمند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہیں جب رات اور دن میں غور کرتا ہے اور اس کے فوائد کو جانتا ہے تو شکر گزار بندہ ہی بن جاتا ہے۔ تو کہا رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو، اللہ نے آگے فرمایا وما خلق الذکر والانثى، اور قسم اس ذات کی جس نے جو ہے نر اور مادہ کو جو ہے پیدا کیا۔ مطلب اللہ نے یہاں خود اپنی قسم کھائی کہ قسم اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے اس ذات کی جس نے مرد، ذکر اور انثیٰ جو ہے عورت کو جو ہے یا نر اور مادہ کو جو ہے پیدا کیا، ٹھیک۔ اور یہاں بھی دیکھیے نر اور مادہ کی پیدائش میں کتنی اللہ رب العزت نے رکھی ہے نا، ایک مرد اور ایک عورت جو ہے، مطلب نر اور مادہ ہر جنس کے لیے، چونکہ نر مادہ کا تذکرہ مرد عورت کا نہیں، ہر جنس کے اندر اللہ رب العزت نے 2 جوڑے بنائے، مطلب مرد اور عورت، جس کو نر اور مادہ بنائے، جس سے وہ نسلیں آگے بڑھتی ہے، جن سے نسلیں آگے بڑھتی ہے اور دنیا آگے چلتی ہے، یاد رکھیے، ہے نا۔
تو کہا قسم اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کی. اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اس اللہ رب العزت کے اس خلقت کی بنیاد پر کہ کسی کو نر بنایا کسی کو مادہ بنایا، اور ظاہر سی بات ہے ہم آزمائے بھی جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آزمائش کے ساتھ ساتھ ہم لوگ تسکین اور سکون بھی حاصل کرتے ہیں نا. اور ہر جنس کے اندر اللہ رب العزت نے فطرت رکھی کہ وہ نر اگر ہے تو مادہ کے ساتھ اطمینان پاتا ہے، اور اگر مادہ ہے تو نر کے ساتھ اطمینان پاتا ہے. ہر جنس کے اندر یاد رکھی یہ فطرت رکھی اللہ رب العزت. تو بہرحال اس میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں نر اور مادہ کی، اللہ رب العزت نے جو پیدائش کی اس میں بھی نشانیاں ہیں. تو یہاں قسم کھائی اللہ نے اپنی ذات کی کہ جس نے نر اور مادہ دو جنس کو پیدا کیا، مرد اور عورت کو پیدا کیا، اور جو ہے نر اور مادہ کو پیدا کیا، میل اور فیمیل کو پیدا کیا. آئیے اللہ نے فرمایا کہا ان سعیکم لشتی، اور فرمایا یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے. یقیناً اے نبی آپ کی کوشش مختلف قسم کی ہے. چونکہ شتّا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی گروہ ہو سکتا ہے، گروپ ہو سکتا ہے، ایک جماعت ہو سکتی ہے. تو کہا اے نبی آپ کی جو کوشش ہے یہ مختلف قسم کی ہے، اس لیے کہ دنیا میں واقع میں لوگ مختلف قسم کی کوششیں کرتے ہیں، اور ان کی کوششیں ڈیپینڈ ہوتی ہے، اس کا انحصار ہوتا ہے کیا چیز وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک بچہ ہے جو سائنس پڑھنا چاہتا ہے اس کی کوشش مختلف قسم کی ہے. ایک بچہ ہے جو انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے اس کی کوششیں مختلف قسم کی ہے. ایک بچہ جو ہے جو سائنس کے مختلف شعبے اس کے اندر فارمیسی کرنا چاہتا ہے اس کی کوشش مختلف قسم کی ہے. ایک بچہ کچھ نہیں کرنا چاہتا اس کی کوششیں مختلف قسم کی ہوتی ہے کہ کوئی کوشش نہیں کرتا ہے. تو لوگوں کی قسمیں مختلف کوششیں ہوتی ہیں جس سے ان کے گروہ بن جاتے ہیں. تو کہا نبی آپ کی کوشش مختلف ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ اور اکثریت انسان آج بھی جو ہے ان کی کوشش جو ہے دنیا حاصل کرنے کی ہے. اے نبی آپ کی کوشش اور آپ کے ماننے والوں کی کوشش یہ گروہ تھوڑا مختلف کوشش میں لگا ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کی کوشش مختلف ہوں گی تو آپ کی آزمائشیں اور راستہ بھی تو مختلف ہوں گا، سیدھی سی بات ہے. تو کہا نبی آپ کی کوششیں مختلف ہے، آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو ان کے معبود حقیقی طرف بلا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں. جبکہ آپ جن لوگوں کو بلا رہے ہیں اور جو منکر ہیں آپ کی دعوت کے، ان کی کوشش ذرا مختلف قسم، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑے ہیں اور آپ ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں. وہ دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، آپ ان کو رب کی طرف بلاتے ہیں. وہ دنیا کا سب کچھ جمع کرنا چاہتے ہیں اور آپ آخرت سمیٹنے کی طرف ان کو بلاتے ہیں. یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ نہیں رہی کہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ اس بات کو یقین نہیں کر پا رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ مشرکین مکہ کے پاس کوئی تصور نہیں تھا آخرت کا، تھا ان کے پاس، لیکن وہ اس بات کو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس شخص کو اللہ رب العزت نے جو نبی چنا اور یہ جو پیغام ہے اللہ کی طرف سے. کسی نے خاندانی بنیاد پر انکار کیا، کسی نے تعصب کی بنیاد پر انکار کیا، اور کسی نے بس اپنی جہالت کی بنیاد پر انکار کیا. تو کسی نے مطلب معلوم ہوتے ہوئے انکار کیا اور کسی نے مطلب جس جو لا علمی کے طور پہ انکار کیا. جبکہ دونوں ہی لوگوں کو سوچنا چاہیے، جس کو معلوم ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ معلوم ہونے کے بعد انکار کرنا ڈبل گناہ کا باعث بنے گا، اور اس کو بھی سوچنا چاہیے جو جاہل ہے کہ کوئی علم دے رہا ہے تو پہلے سمجھ تو لے اس بات کو اور اس کے بعد انکار کرے، اس کا اقرار کرے، پہلے انکار کرے. تو کہا نبی آپ کی کوشش مختلف قسم کی ہے، اس لیے کہ دنیا میں لوگ کوششیں مختلف قسم کی کرتے ہیں. ویسے کوششوں کو اگر بانٹا جائے تو دو ہی قسم کی کوششیں لوگ دنیا میں کرتے ہیں. ایک دنیا پانے کی کوشش، میں اس کو پہلے سے رکھ رہا ہوں کہ لوگ زیادہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اور دوسرا آخرت پانے کی. اور یہ بات یاد رکھیں مومن کی کوشش آخرت پانے کی ہوتی ہے، اس لیے کہ آخرت پانے کی کوشش میں دنیا پانا شامل ہے، لیکن دنیا پانے کی کوشش میں آخرت پانا شامل نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسلام کی دعوت دی. آپ کی کوشش اسلام کی رہی تھی، صحابہ ایمان لائے، بشرف اسلام ہوئے، اور اس کے بعد دنیا تو ایسے ہی مل گئی ان کو. اور ایسی ویسی دنیا نہیں ملی، ایسی دنیا ملی جس کے بارے میں انسان سے سوچتا ہے تو بس تصور ہی کرتا ہے کہ کیا دنیا میں لوگ ایسی بھی حکومتیں اور ایسی بھی سلطنتیں اور ایسی بھی زمینوں پہ قبضے کر کے اور ایسی بھی حکومتیں کر سکتے ہیں. ایسی کوششیں رہی ہیں نا. تو آخرت پانے کی کوشش میں دنیا تو ملی صحابہ، یہ تو بالکل ہم دیکھ رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، جنگ خندق ہو رہی ہے، خندق ایک گڑھا کھودا جا رہا ہے. گڑھا کھودتے وقت جو ہے ایک صحابی جو ہے کدال مارتے ہیں تو ایک چنگاری نکلتی سفید رنگ کی، دوسرا مارتے ہیں تو دوسری چنگاری لال رنگ کی. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے خیسر و خسرا جو ہے میں نے دیکھا کہ تو ان پر غالب ہے، لال جھنڈا اور سفید جھنڈا میں نے دیکھا، اور عنقریب تو ان پر غالب ہو جاؤں گے. تو دنیا آخرت کی کوشش میں دنیا مل رہی ہے نا. آپ فرما رہے منافقین کے سردار جو عبداللہ بن ابی تھا، اس نے کہا کہ دیکھو یہاں پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے اس شخص کو کیا باتیں کر رہا، نعوذ باللہ. اس نے آسمان سے خطاب کیا اور کہا دیکھو تمہارا ساتھی کیا کہتا ہے، پیٹ پر پتھر ہے اور خیسر و خسرا اس کو دکھ رہے ہیں کہ ان پر قبضہ ہے، مطلب یہاں بھوک سے پریشان ہے اور یہاں باتیں ہو رہی کہ آخرت میں خیسر و خسرا ملے. سمجھ رہے ہیں بات کا. تو آخرت پانے کی کوشش میں دنیا حاصل ہو جاتی ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. لیکن اگر دنیا پانے کی صرف کوشش ہے تو یاد رکھیے آخرت اس میں حاصل نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ جس کے لیے ہدایت اللہ نے رکھی ہو کہ دنیا میں لگا تھا، ہدایت یافتہ ہو اور پھر آخرت کی راہ پکڑ.
تو آخرت کی راہ پکڑنے میں دنیا کی راہ مل جائیں گی، آخرت حاصل کرنے کی کوشش میں دنیا آسانی سے مل جائیں گی۔ صحابہ مثال ہے، تابعین مثال ہے، تبع تابعین مثال ہے، سلف صالحین مثال ہے، اور اس کی بات کی مسلمانوں کی نسل مثال ہے کہ جنہوں نے دین کو آگے رکھا تو دنیا میں آگے تھے ہی وہ، جب ہم نے دین کو پیچھے کر دیا تو دنیا میں بھی خود بخود ہم پیچھے ہی ہو گئے۔ اس لیے کہ جب ہم رب کو راضی کریں گے جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، جب ہم آخرت کی کوشش کریں گے تو وہ رب جو دنیا کا بھی مالک ہے دنیا عطا کر دیتا ہے، لیکن جب صرف دنیا کی کوشش کرتے دنیا شاید دے دے، ہمیشہ ملتی نہیں، دے دے، لیکن آخرت پوری چھن جائے۔ اور یہ سورہ یہ پیغام آگے دینے والا ہے کہ تمہاری کوشش ہے نبی ذرا مختلف ہے لوگوں کی کوشش۔ تو انسان دنیا میں دو ہی کوششیں کرتا ہے، دنیا کی کوشش اور آخرت کی کوشش۔ آخرت کی کوشش میں دنیا حاصل ہو جائیں گے میرے بھائی، لیکن دنیا کی کوشش میں آخرت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہم نے کئی مثالیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوام سے حاصل کی جو قرآن نے دی نصیحتیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لوگوں کی مثالیں ہیں، اور اس کے بعد کے ادوار کی کئی نسلیں انسانوں کی جو گزری جو صرف دنیا کے لیے کوشش کرتے رہے، دنیا شاید ملی ہو یا نہ ملی ہو، مرکب گئے وہ، لیکن اس کے بعد جیسی دنیا میں آنکھیں بند ہوئی اور آخرت کا دروازہ کھلا ان کے لیے موت آئی، بس وہیں سے ان کا رونا اور وہیں سے چیخنا چلانا اور وہیں سے بربادی ہلاکت۔ لیکن جس نے دنیا کی کوشش، دنیا کے اندر آخرت کی کوشش کی، ہم نے دیکھا انہوں نے دنیا میں بڑی سی بڑی حکومتیں کی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں اونچے سے اونچے مقامات تک ہو گئے، ایسے ایسے مقامات تک گئے جن کو صرف آج ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ تھے، اور یہ بھی کارنامے اس زمانوں میں انہوں نے انجام دی۔ تو یہ بڑی بات ہے یاد رکھ۔ اور اگر چاہے انسان کتنا بھی دنیا میں کوشش کر لے، دنیا کی کوشش کے بعد خاتمہ ہونے والا ہے۔ جو زندگی زیادہ سے زیادہ 100 سال کا ہو سکتی ہے، لیکن اس 100 سال کے بعد جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر ایک دروازہ اور ایک نئی دنیا کھلنے والی ہے۔ جیسے کہ شریعت میں ہر موت کے بعد ایک زندگی ہے، خاتمہ نہیں ہے۔ تو ہمارا ایک پہلی موت تھی، اس کے بعد یہ زندگی میں آئے، ایک اور موت آئیں گے، اس کے بعد ایک زندگی میں داخل ہوں گے۔ ہمارے پاس جو ہے خاتمہ نہیں ہے، وہاں پر شروعات ہے موت۔ تو موت اینڈ نہیں ہے، وہ تو ایک سٹارٹنگ ہے، وہ تو ایک فیز چینج ہو رہا ہے، بس ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنا دنیا۔ تو کہا ہے نبی آپ کی کوشش ذرا مختلف قسم کی ہے، اور لوگ دنیا میں مختلف کوششیں کر رہے ہیں اور وہ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوشش آخرت کی۔ آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پھر فرمایا جس نے جو ہے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا، جس نے عطا کیا اللہ کی راہ میں اور جو تقوی اختیار کیا، جو ڈرا۔ ٹھیک، اب دیکھیے بات آ گئی کہ جس نے عطا کیا اور اللہ سے ڈرا۔ میں نے شروعات میں کہی تھی نا، مال خرچ کرنا تزکیہ نفس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کوئی بغیر مال خرچ کے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو تقوی سے پہلے، کیونکہ یہ صورتیں مکی صورتیں یاد رکھی، اور یہاں ابھی دعوت اسلام، ابھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور اسلام کی طرف وہی آ سکتا ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اسے پاک کرنے کی کوشش کرے، یہ خواہش ہو کہ مجھے گناہوں سے بچ کر آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہے، وہ جس مذہب میں جس علاقے میں پیدا ہو، اس کا اگر یہ کوشش ہو تو وہ اپنے نفس میں اچھی صفتیں پیدا کر۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ اپنے نفس میں اچھی صفتیں پیدا کرنا۔ تو آدمی اپنے نفس میں اچھی صفتیں پیدا کرتا ہے، اور تزکیہ نفس کے لیے سب سے پہلے چیزیں مال خرچ کرے۔ تو یہاں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اور جس نے عطا کیا، اللہ کی راہ میں دیا اور پھر تقوی اختیار کیا۔ مشرکین مکہ جس زمانے میں آپ آئے تھے وہ عطا نہیں کرتے تھے، وہ صرف جمع کرتے تھے۔ وہی ماحول تھا جو آج ہمارا ماحول ہے، صرف جمع کر آنے دو، بس جانے کا کچھ بجا اور بیجا کہیں بھی جانے دینا نہیں، اور آنا بجا اور بیجا کہیں سے بھی لانا ہے۔ آج حالت دیکھیے، آج حالات دیکھیے کیا ہے لوگوں کے، کہ صرف مال جمع کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ نہ نفس پہ خرچ کرتے ہیں، نہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ جب مر جاتے ہیں تو بیوی بچے عیش کرتے ہیں، اڑا دیتے ہیں پورا، اس لیے کہ ان کو جب چاہیے تھا نہیں ملا، جب چلے گئے تو ان کو لگا بس اب مال غنیمت لوٹ لو، یہ جو مل گیا ہاتھ لگ گیا، بس جو کرنا ہے کر لو۔ تو یاد رکھیے ہمیں کمانے سے اسلام نہیں روکتا، اس لیے کہ جب دیکھیے آیت ہے خرچ کرو، جو خرچ کرتا ہے، تو جب شریعت خرچ کی بات کری تو کمانا کیسے ہو، بولیں گے اچھی بات نہیں۔ شریعت کہہ رہی خرچ کرو، جب خرچ کرو کہہ رہی تو کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ پیسہ کمانا، بہت کمانا، زیادہ سے زیادہ کمانا کوئی بری چیز نہیں، آپ جتنا کما سکتے زیادہ کمائیے، کمانا بری چیز نہیں۔ اصل چیزیں کما کر کیا کرنا ہے، اس مقصد کو پہچان کر کمائیے آپ، تو آپ دیکھیے اللہ برکتیں بھی دیتا ہے، فائدے بھی۔ تو کہا جس نے عطا کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، واتقى، اور پھر تقوی اختیار کیا، اس کے لیے کیا ہے اللہ فرماتا ہے، آگے کہتا ہے آیت نمبر 6 میں وصدق بالحسنى، بہرحال آگے پھر فرماتا ہے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہا۔ عطا کیا، خرچ کیا مال، اس کے بعد اس نے تقوی اختیار کیا، اور تقوی اختیار کرنے کے بعد جو باتیں سچ آ رہی ہے، حق آ رہی ہے، ان کی تصدیق کرتا رہا۔ تصدیق مطلب یہ چیز کو مانتا رہا، یہ درست ہے، یہ حق ہے، یہ جنت کی راہ ہے، تصدیق کرتا رہا۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیتے ہیں، ہم بھی اس کو نیکیاں کرنا آسان کر دیتے ہیں، ہم بھی اس کو حق کی راہ پر چلنا آسان کر دیتے ہیں، ہم اس شخص کے لیے اسلام پر چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ اور اس کے تعلق سے آتا ہی نہ آیتوں کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں، بلکہ کچھ مفسرین نے تو اس حد تک لکھا کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی تھی، جب آپ نے شروعاتی دور میں جو لوگ صحابہ ایمان لائے تھے، جن میں سے اکثر غلام تھے اور ان پر ظلم ہو رہا تھا، جن میں بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، ان 6 صحابہ کو آپ نے خریدا۔ جب دیکھا ان کی کوشش ہے کہ کتنی کوشش یہ صحابہ کر رہے ہیں، غریب ہیں، ان کے آقا ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کے مالک ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں، تو آپ نے سوچا ان کو میں آزاد کر دیتا ہوں۔ آپ نے اپنا مال خرچ کیا، ان 6 لوگوں کو خریدا اور ان 6 کے 6 کو آزاد کر دیا۔ تو کچھ نے تو اس حد تک کہا، لیکن بہرحال آیت عموم ہے اور قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے ہے، لیکن خصوصی طور سے وہ کہتے اتری جب تھی تو ابوبکر صدیق اس سے مراد تھے، جنہوں نے خرچ کیا، تقوی اختیار کیا، رسول اللہ کی ہر بات کی تصدیق کرتے رہے۔ یہ ہے نا کہ جس نے خرچ کیا، تقوی اختیار کیا اور تصدیق کرتا رہا، تو ہم اس کے لیے کیا فائدہ دیں گے؟ جس نے خرچ کیا، پہلی چیز خرچ کرنے کے بعد کیا کیا؟ اس نے تقوی اختیار کیا اور تقوی پر بھی تھا، اور اس کے بعد حق کی تصدیق کرتا رہا۔ ایسے آدمی کو جو بہترین فائدہ ہوگا، ہم اس کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیں گے۔ دیکھیے، خرچ کرنے سے نیکی کرنا آسان، خرچ کرنے سے اور تقوی اختیار کرنے سے نیکی کرنا آسان، خرچ کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے اور تقوی پہ قائم ہونے کے بعد نیکی کی تصدیق کرنے سے نیکی کرنا آسان۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے نیکی کا راستہ آسان ہو جائے تو آئیے ان اصولوں کو اپنا لیں۔ پہلا، خرچ کرنے کی صفت ڈال لیں، دوسرا تقوی لیں، تیسرا حق بات کی تصدیق کرتے رہے ساری زندگی، چونکہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی حق کو مکمل سیکھ لیتا ہے۔ آپ اور میں تو دور کی بات ہے، بڑے سے بڑے علامہ بھی پورے حق کو سیکھ نہیں پاتا زندگی بھر میں، تصدیق ہی کرتے رہے۔ اچھا یہ بات آ گئی، ماشاءاللہ یہ بھی تھا، اچھا یہ بات آ گئی، الحمدللہ یہ بات بھی تھی، تصدیق کر رہے ہیں، بڑھتا رہے اپنے صدق میں، اپنی تصدیق میں، تو پھر ہم اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میرے لیے نیکی کا راستہ مشکل کیوں ہو رہا ہے، تو ہمیں کچھ صفتوں کی کمی ہے۔ پہلا، ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں، دوسرا تقوی اختیار نہیں کر رہے نا، خالی نماز پڑھ رہے اس لیے کہ سب پڑھ رہے ہیں، تقوی کی بنیاد پہ کہ ہمارے رب نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، تو پھر اس میں خوشی اور خضوع بھی ہوں گا، مطلب سب پڑھ رہے تو مجھے پڑھنا ہے، یا میں کچھ دینی بات کر رہا ہوں تو مجھے تو نماز پڑھنا فرض ہو گئی، بس ہم اسی میں، یا سب پڑھتے ہیں، یا محل ادھر جا رہا ہے ہر آدمی نماز پڑھتا ہے تو چلو ہم بھی پڑھنا چاہیے اس لیے کہ سب پڑھ رہے ہیں، پھر یہ تقوی تھوڑی ہوا، اس سے محبت، وہ خشیت الہی تھوڑی پیدا ہوگی دل میں، وہ تزکی نفس تھوڑی۔ اور اگر نماز پڑھ بھی رہے تو وہ جمع کرنے کی صفت کے ساتھ، نیکی اگر کر بھی رہے تو وہ کھینچنے کی صفت کے ساتھ کہ میرا مال تو میرا ہے، دوسروں کا بھی میرے پاس کیسے آ جائے، اور ساری دنیا کا مال میرے پاس کیسے، میرے والیٹ میں، میرے بینک میں، میرے اکاؤنٹس میں، یا میرے لاکرز میں، یا میرے پاس کیسے آ جائے۔ کھینچنے کا معاملہ ہے، شریعت بولتی دینے کا معاملہ، دینے کا معاملہ، کھینچنے کا نہیں، لانے کا نہیں۔ دوسروں کے پیسے پہ نظر رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو حسد ہو جائیں گی، جلن کی تحت وہ کر رہا ہے، یا بری نیت ہو جائیں گی، وہ تو کہہ رہا ہے جو تمہارے پاس ہے اس میں دے، اور کم از کم کچھ نہ صحیح تو فرض زکوٰۃ 2.5% اگر مال نصاب کو پہنچتا تو کم از کم خرچ کرو۔ کسی سلف سے کسی نے سوال کیا کہ شریعت کی زکوٰۃ کیا ہے، تو کیا 2.5%، 2.5%، اور کہا محبت کی زکوٰۃ کیا ہے، مطلب کہ میں اللہ کی راہ میں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کی راہ میں کچھ خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو محبت کی زکوٰۃ کیا ہے، تو کہا 97.5%، سب کچھ خرچ کر دے، یہ محبت کی زکوٰۃ ہے، مطلب جو اللہ نے دیا اس کو خرچ کرنے لگ جا، یہ محبت کی زکوٰۃ ہے، رب سے محبت کی علامت ہے۔ اور 2.5% تو یہ تو شریعت کی زکوٰۃ ہے، مجبوری ہے، دینا ہی ہے، اس کے علاوہ تو چارہ ہی نہیں، نہ دے تو گناہ گار ہے۔ اس کا سونا چاندی پگھلا کر اسی کے پٹھوں پر، پہلوؤں پر ڈالا جائے گا، پیٹھ پر ڈالا جائے گا، چہروں پر داغا جائے گا، تو یہ تو مجبوری ہے نا، 2.5%۔ لیکن محبت کی زکوٰۃ یہ ہے جب تو انسانوں سے، رب سے کرتا ہے تو 97.25% خرچ کر دیں، یہ ہے محبت کی زکوٰۃ۔ اور جب انسان خرچ کرتا ہے اس کے اندر کیا صفتیں پیدا ہوتی ہیں، انشاءاللہ میں آگے رکھتا ہوں، تاکہ جو نہ خرچ کرنے کے تذکرے کے بعد میں رکھتا ہوں کہ دونوں کی تاکہ باتیں سامنے آ جائیں گی ہمارے سامنے۔ تو کہا ہم اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کرتے، جو کیا کرتا ہے، پہلی چیز مال خرچ کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور نیکی کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے، سہولتیں۔ تو یہاں علماء لکھتے ہیں آسانیوں سے مراد نیک کام کرنا آسان، اس سے افضل کوئی دن نہیں، اور محرم کے پہلے، ٹھیک، تو اس سے اس کی چوتھی فضیلت پتہ چلتی ہے، حرمت والے مہینوں میں یہ بڑا افضل۔ آئیے اس کی 5 فضیلت کیا ہے، 5 اس کی فضیلت کیا، وہ کیا ہے، اس عظیم ماہ میں کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے، جو کہ صحیح مسلم کی وہ روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اللہ کے قریب سب سے افضل روزے محرم ہیں، یا دوسرے الفاظ میں نفل روزوں میں سب سے افضل روزے محرم کے ہیں۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صلاۃ اللیل، اور سب سے افضل صلاۃ، سب سے افضل نماز
فرض نمازوں کے بعد وہ رات کی نماز ہے۔ تو نفل میں سب سے افضل تہجد اور نفل روزوں میں سب سے افضل محرم کے روزے ہیں۔ یہ تو افضل الصیام، سب سے افضل روزے بعد رمضان، رمضان کے بعد کون سے؟ اللہ کے مہینے محرم۔ ہمیں چاہیے اس مہینے محرم میں کیا کرے؟ کثرت سے روزے، گناہوں سے بچے، نیکیوں کام میں آگے بڑھے، ان کے اول 10 دن کے زیادہ فائدے اٹھائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات، اس کو بہت سوچ وچار کر کے ہمیں پلان آرڈر میں اس منتھ کو جینے کی کوشش کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم کو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت معلوم ہوگی، یاد، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے بہت عظیم ہے اور سب سے افضل نفل روزہ اسی مہینے کا، یاد رکھیے، روزہ ہے۔ اور اس حدیث سے صراحت ہوتی ہے، ابن رجب کا میں نے وہ قول آپ سامنے رکھا رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں اس حدیث سے اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین نفل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ یاد رکھیے نفل روزوں میں سب سے افضل ہے۔ اسی طرح جو ہے محرم میں روزہ رکھنا جو ہے اور کثرت سے روزہ رکھنا، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اس کا یہی معنی ہے کہ یہ ایک انسان نفل روزہ رکھے اور محرم کا روزہ سب سے افضل ہے۔ اس کا معنی ہی ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اگر نفل روزے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کون سے مہینے میں رکھیں؟ محرم کے مہینے میں رکھنے کی کوشش کریں، یاد رکھیں۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی، رمضان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیے، اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے۔ مطلب یہ ہوا کہ محرم کے مہینے جس کو کہیں گے یہ پسندیدہ ہے کہ اس کو زیادہ انسان رکھے، لیکن زیادہ کا معنی یہ نہیں کہ پورے مہینے، ان کو رکھتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتا، یاد رکھے، کیونکہ اس کا معنی ہے کہ جس کو کہیں گے یہ پسندیدہ چیز ہے کہ ہم زیادہ کوشش کریں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے جیسا روزہ، مطلب پورے مہینے کا روزہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا نہیں رکھا۔ اور متفق علیہ اور بیش میں 7 اہم فضائل آپ کے سامنے آج رکھوں گا محرم، 7 جو ہے ایسے فضائل جو بڑے اہم اس مہینے کے تعلق سے وہ رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ عام فضائل تو آپ سمجھ جائے، چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، صدقات، خیرات، نوافل میں اضافہ، وہ عام فضائل ہے، وہ میں اس میں انشاءاللہ کاؤنٹ نہیں کروں گا، وہ آپ سمجھ جائے، اس میں ایڈ کر لے 7 کے علاوہ جو کچھ آپ نیکی میں اضافہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آئیے پہلی فضیلت ماہ محرم وہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، ٹھیک ہے، اللہ کے قریب مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے۔ کب سے؟ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ کے قریب 12 ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تو منتھس کی کاؤنٹنگ کو بھی آپ چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ 12 منتھس ہے، یاد رکھ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، اور ان کے اندر 4 ایسے جو حرمت والے ہیں، محترم ہیں۔ جنگ اور جدال، معصیت اور گناہوں کے کام سے بچنا چاہیے، یوں تو ہمیشہ بچنا چاہیے، ان مہینوں میں خاص بچنا چاہیے اور نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ تو ان کے اندر 4 حرمت والے ہیں۔ پھر فرمایا ذالک الدین القیم، اور یہی سچا اور سیدھا جو ہے طریقہ اور دین ہے۔ پھر فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اپنی نفسوں پہ تم لوگ ان مہینوں میں ظلم نہ کیا کرو، تو ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کیا کرو، یاد رکھ، ٹھیک ہے؟ اب اس کے پیچھے بہت لمبے تاریخی واقعات، میں اس میں نہیں جاؤں گا، بس مختصر بیان کروں گا۔ یہ اللہ نے کیوں کہا کہ اللہ کے نزدیک گنتی 12 ہے اور ان کے اندر ظلم نہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لیے کہا گیا، اور یہ بالکل 12 ہے، یہ تو مشرکین مکہ جو ہے ان 4 حرمت والے مہینوں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ایک حدیث ہی ہم دیکھتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو کہ متفق علیہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا، بے شک زمانہ گھوم گھما کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر اس وقت تھا۔ مطلب آپ سے کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک زمانہ گھوم گھما کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 لگاتار پے در پے ہے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ چوتھا مہینہ اس کے بعد آپ نے فرمایا مضر قبیلے کا ماہ رجب ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو پتہ چلا 4 حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے کہ زمانہ گھوم گھما کے اس کی اصلی حالت پہ آ گیا ہے
اور اللہ نے کیوں کہا کہ اپنے نفسوں پہ ظلم مت کرو اور یہ سیدھا دین ہے؟ اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ چونکہ دور جہالت میں بھی ان 4 مہینوں کو حرمت والا مانتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کو وہ دور جہالت میں بھی حرمت والا مانتے تھے، اور ان کا اصل کام لوٹنا تھا، قافلوں وغیرہ کو لوٹ کر یہ اپنی معیشت، اپنے کاروبار، اپنے کام کا مطلب ان کا اکثر میں یہ کام تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ 3 حرمت والے مہینے پے در پے آ جاتے تھے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم آپ کو؟ یہ لوگ 1 یا 2 مہینوں کو کھسکا دیتے تھے۔ مطلب کیا کرتے تھے کہ ایک سال ذوالقعدہ ذوالحجہ بولتے تھے محرم سفر کے بعد آئیں گا، یہ سال محرم کب آئیں گا؟ سفر کے بعد آئیں گا، تو وہ 2 ہی حرمت والے اب لوٹ مار چالو کر چکے، 3 مہینے رکے رہنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، سمجھا؟ تو محرم کو کھسکا دیتے اور کہتے کہ یہ بار محرم سفر کے بعد آنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج کیا اس سال یہ مہینے ترتیب میں تھے 3، تو آپ نے کہا زمانہ گھوم گھما کر اب اصلیت پر آ چکا ہے جیسا زمین و آسمان کی کریشن کے ٹائم پر تھا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دے رہے ہیں تب عربوں نے اس کو بالکل ایک کے بعد ایک 3 مان لیا تھا، پیدر پے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ گڑبڑ ان مہینوں کے اعتبار سے ہوئی ریکٹیفائی کر کے ہم کو بتا دیا کہ آج زمانہ بالکل میں جو کہہ رہا ہوں، جو وقت ہے، جو تاریخ ہے وہی ہے۔ اور جو مشرکین نے خلط ملط کر دیا تھا، مہینوں کو ٹرانسفر کرتے تھے کہ یہ سال سفر پہلے آئیں گا اور محرم بعد میں آئیں گا، ٹھیک ہے، تو وہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اور 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو گویا مشرکین بھی ان 4 کو حرمت والا مانتے تھے۔ تو گویا محرم کی سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے اول فضیلت یہ کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اللہ کے چوزن منتھس میں سے ایک منتھ ہے جو محترم ہے، حرمت والا ہے، مطلب اس کے اندر بہت سارے گناہ اور ایسے اعمال سے جو عام دنوں میں بھی حرام ہے، ان ایام میں بدرجہ اولا حرام ہے کرنا، سمجھا؟ تو محترم حرمت والا اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو عام جگہ حلال ہے ان مہینوں میں حرام ہے، جنگ جدال کرنا، ڈیفنس کر سکتے، اٹیک نہیں کرنا، تو یہ ساری چیز اس میں انکلوڈڈ ہے، یاد رکھ۔ تو یہ 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو یہ سب سے پہلی محرم کی فضیلت ہے، یاد رکھ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، محرم کی دوسری اہم فضیلت کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری محرم کی اہم فضیلت ہے وہ یہ، اللہ نے فرمایا جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا ایک حصہ تھا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، کہ ان مہینوں میں اپنے نفس پہ ظلم نہ کرو، گناہ اور معصیت کے کاموں سے بچو، محترم مہینہ ہے، گناہ کرو گے تو شدت ہے اس گناہ کی، ٹھیک ہے، نیکی کرو گے تو افضل ہے ان ایام میں، تو کہا اپنی نفسوں پر ظلم نہ کرو، اللہ رب العزت نے کہا، یاد رکھے۔ تو پتا چلا عام مہینوں کے اعتبار سے ان مہینوں میں گناہ اور معصیت کرنا، یاد رکھیے، یہ زیادہ جو ہے بری بات ہے اس اعتبار سے کہ اس مہینے کی عظمت و حرمت ہے۔ حالانکہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا دیگر ماہ کے بنسبت ظلم کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور غلطی کا کام ہے، اگرچہ ظلم کرنا ہر حال میں عظیم گناہ ہے، مگر اللہ اپنے امر میں سے جسے چاہتا ہے عظیم بنا دیتا ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور مفسرین میں بھی ہیں، ان کے اقوال آپ سنتے ہوں گے بار بار، وہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں حرمت والے 4 مہینوں میں گناہ کرنا بڑا زیادہ گناہ ہے، حالانکہ گناہ تو گناہ ہی ہے، ہر بار گناہ کا گناہ ہی ملیں گا، لیکن کیونکہ اللہ نے ان کو حرمت والا قرار دیا ہے، اس میں گناہ کرنا ایک عظیم گناہ ہے، مطلب اس کا گناہ زیادہ ملے گا۔ تو ہمیں ان مہینوں میں اپنے آپ کو ظلم، زیادتی اور گناہ اور معصیت سے بچانا چاہیے اور نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ تو گویا یہ مہینے میں اس کی حرمت میں، اس کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں ہمیں نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، گناہوں سے رکنا چاہیے، چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اب یہ حرمت والا مہینہ ہے، معلوم ہوگا تو ہم نیکی میں آگے بڑھیں گے، گناہ سے بچیں گے نا۔ اب نون ہی نہیں، محرم کب آتا ہے کب چلا جاتا ہے معلوم نہیں۔ اچھا کچھ لوگوں کو معلوم بھی ہے، تو بس اتنا معلوم کہ عاشورے کا ایک دن ہے اور کچھ بھی نہیں معلوم۔ نہیں میرے بھائی، یہ پورا کمپلیٹ منتھ، چاہے 29 کا ہو یا 30 ڈیز کا ہو، حرمت والا، اور یہ 4 مہینے کمپلیٹلی حرمت والے ہیں، کمپلیٹلی بالکل۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کمپلیٹ حرمت والے ہیں، چاہے کتنے بھی دن کی ہو، 30 کے یا 29۔ ہاں ان میں بھی مخصوص ایام اور زیادہ کچھ ہے، جیسے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام اتنے افضل ہے کہ اس میں کیے گئے اعمال باقی تمام سال کے اعمال سے افضل۔ پہلے 10 دن ہم سب جانتے ہیں، بڑے حرمت والے، یاد رکھیے یہ ایام ہیں۔ تو اس میں دوسری فضیلت یہ نیکی میں آگے بڑھنا ہے، اپنے نفس کو ظلم سے بچانا ہے، یاد رکھیے، تبھی ہم ظلم سے بچا سکتے اپنی نفس کو، جب معلوم ہو یہ مہینہ چل رہا۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔
تیسری فضیلت اس ماہ کی، اس مہینے کی، اس منتھ کی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، ویسے تو پورا سال اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ جس سے چاہتا اپنی نسبت جوڑ سکتا ہے، جس کو چاہتا اپنی طرف سے فضیلت دے سکتا ہے نا۔ تمام دن اللہ کے ہیں، تمام مہینے اللہ کی، لیکن اللہ اس کو جوڑتا ہے۔ تمام کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ نے ایک گھر کو خاص نسبت دی اپنے سے، اور وہ بیت اللہ ہے۔ اللہ کی مدد کسی جگہ کو، کسی مقام کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو اپنے سے جوڑ سکتے، یہ اللہ کی مدد۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو، حالانکہ سارے ماہ اللہ کے ہیں، اللہ کا مہینہ قرار، اللہ نے اپنی نسبت جوڑا اس سے بھی اس کی فضیلت میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے، اللہ کا مہینہ ہے، اس تعلق سے مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کیا فرماتے ہیں؟ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو یہاں اللہ کا مہینہ شہر اللہ المحرم کہا، تو یہاں کا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، یہاں ہمارا بھی جو جملہ ہے یہ لیں ہم، اللہ کا مہینہ ہے۔ تو تیسری فضیلت اس مہینے کی یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں فضیلت بڑی واضح ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، سارا سال اللہ کا، لیکن اس مہینے کو اللہ نے خاص نسبت دی اپنے آپ سے، یاد رکھیے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے، کلیریفیکیشن ہے کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین نفل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ رمضان کے بعد ایک تو اس میں شہر اللہ المحرم سے پہلے کہ افضل الصیام، سب سے افضل روزہ اس مہینے کا ہے، اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ جو ہے محرم کا ہے، اور یہ مہینہ کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ، یاد رکھیں، یہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو محرم یہ اللہ کا مہینہ، یاد رکھیے، اور اس کی بڑی جو ہے حرمت ہے، یاد رکھیے، اس مہینے کی یاد رکھیے۔